عقل جو ہے یقین کی بنیاد اس لیے نہیں فراہم کر سکتی کہ جو عقل کی جو ویریفیکیشن ہے، یہ عقل خود تو اطلاع فراہم نہیں کرتی، اطلاع جو ہے وہ حواس سے آتی ہیں. یہ ایک اس کے لیے آرگومنٹ ہے یا دلیل ہے. اور چونکہ ہمارے حواس کی پہنچ جو ہے مادی دنیا سے اوپر نہیں ہے، تو اس لیے عقل جو ہے وہ قیاس ہی کر سکتی ہے کہ مادی دنیا سے اوپر کیا چیزیں ہیں، کائنات، اس کی تخلیق کے بارے میں تخمینات ہی کر سکتی ہے، وہ یقینی علم نہیں حاصل کر سکتی. تو اس لیے یقینی علم کے لیے ہدایت کا کوئی اور ذریعہ ضروری تھا. اور یہیں سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ضرورت جو ہے اس کیا آتی ہے، کیونکہ مطلب ہدایت عقل جو ہے اس کی معراج جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ظن و تخمین وہ یقینی علم فراہم نہیں کرتی، اور وہ پھر وہی کے ذریعے آتی ہے. تو انسان کی ضرورت تھی، انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ جانے کہ یقین کے ساتھ جانے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کے خالق نے اسے ہدایت فطرت اور ہدایت حواس اور ہدایت عقل سے اوپر کوئی یقینی علم بخشا ہے جو اس کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے وغیرہ. اس کا جواب اس پہلے سوال کے سمجھ میں ہوئی، یہ ساتھ ضرورت کبھی ضرورت دین کے نام سے، کبھی ضرورت وہی کے عنوان سے، اور کبھی احتیاج کے سامنے آتا ہے. اس حقیقت کو ہم یہاں ضرورت قرآن کے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں. یعنی دین کی ضرورت، وہی کی ضرورت، قرآن کی ضرورت کیوں ہے، اس ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل انسانی کی بنیاد پہ انسان جو ہے، جو اللہ نے ہدایت فراہم کی ہے، وہ یعنی اس کے کئی جوابات ہیں، لمبے جوابات ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے جو حضرت نے یہاں سے اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کونی دی. ہدایت تشریح کی کیا ضرورت ہے، یعنی قرآن کی، وحی کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کونی پہ اکتفا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کونی میں ہدایت فطرت، حواس اور عقل آ گئی، اور اس سب ہدایت جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، ایک دلیل، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ ہم زیادہ زیادہ ظن و تخمین ہوگا. اور یہ جو فلسفیانہ نظام ہے اور جو سائنسی نظام ہے وغیرہ، ان کے درمیان جو ہے نزاع جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جو کبھی اس کا حل نہیں ہوگا. یعنی ایک فلسفی کہتا ہے کائنات کا کیا آغاز ہے، دوسرا کہتا ہے کائنات کا آغاز نہیں ہے. ایک کہتا ہے خدا ہے، دوسرا کہتا ہے خدا نہیں ہے. ایک کہتا ہے جو ہے روح ہے، دوسرا کہتا ہے روح نہیں ہے. ایک کہتا ہے مطلب یہ کہ انسان کا جو ہے یہ آخرت ہے، دوسرا کہتا ہے آخرت نہیں. تو یہ ظن و تخمین ہی ہے. تو اس ظن و تخمین سے اوپر اٹھ کر یقین جو ہے حاصل، جب انسان کی عقل اس یقین کو حاصل نہیں کر سکتی، جیسا کہ انسانی تاریخ اور تاریخ عقل سے ثابت ہے، یعنی تاریخ عقل سے ثابت ہے، یا تاریخ تعقل سے ثابت ہے، نظام ہائے تعقل کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان محض عقل کی بنیاد پہ جو ہے ماورائی اور حتمی امور کے معاملے میں جو انسانی حواس کی اطلاع سے بالا اٹھ سکیں، یقینی معلومات نہیں دے سکتا. زیادہ زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ظن و تخمین کی بنیاد پہ کچھ معلومات فراہم کرے، لیکن یہ کہ ظن و تخمین کی بنیاد پہ جو ہے آپس میں متضاد معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہیں. اور اسی کو مطلب یہ ہے کہ عقل کی اینٹینمیز کہتے ہیں، متضاد معلومات، جس کا ذکر جو ہے کانٹ نے بھی کیا ہے، اور امام غزالی نے بھی کیا ہے، حضرت امام ربانی نے بھی کیا ہے. تو قرآن کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان جو ہے محض عقل کی بنیاد ماورائی علوم کے بارے میں یقینی علم حاصل نہیں کرتا. اور اس یقینی علم کا حصول جو ہے انسان کی حاجت ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس سوال کا جواب دے، جیسے کہ امام غزالی نے آیا اس بنیادی سوال کا جواب دے کے. تو انسان کی یہ بنیادی جو ضرورت ہے کہ وہ ماورائی یہ بنیادی امور کے بارے میں یقینی علم حاصل کرے، وہ محض عقل کی بنیاد پہ نہیں حاصل ہو سکتا. عقل جو ہے اس کو یقینی علم نہیں دیتے. ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل جو ہے ضروری ہے لیکن خود مکتفی نہیں ہے. انگریزی میں کہیں گے نیسسری ہے لیکن سیلف سفیشینٹ نہیں. وہ ہمیں اس بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں اس کے بارے میں یقینی علم نہیں دے سکتی. یعنی جیسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یعنی خود حقیقت خود پستر حقیقت خود طلب باید کرتے. حقیقت انسان کیا ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ اس کے بارے میں یقینی علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. حقیقت خود، مقصد کیا ہے اس کا؟ حقیقت خود طلب باید کرتے. اور حقیقت خود انسان، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ اہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے، لیکن عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی.
مطلب ایک خود سے چیز ہی، تو کون ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تو بندہ ہے یا خود خدا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. وہ از کجا آمدی، کہاں سے آیا، وہ کجا خواہی رفت، کہاں جائے گا مان کے. اور اندرین منزلگاہ یعنی دنیا اچھے کار آمد ہے. کہ دنیا میں تیرا مقصد کیا ہے، محض عقل کی بنیاد پر. اور تھوڑا بڑا اچھے آفریدان، اگر کسی نے تجھے پیدا کیا تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جیسے قرآن میں فرمایا عبادت کے لیے. تو کیا انسان جو ہے محض عقل کی بنیاد پہ یقینی علم حاصل کر سکتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر مطلب یہ کہ امام فرماتے ہیں سعادت تو چیست، یعنی ابدی سعادت یا شقاوت کیا ہے تیری، اور کس چیز میں ہے، وہ در چیست. اور تیری ابدی شقاوت کیا ہے، شقاوت تو چیست، اور در چیز کس چیز میں. تو یہ سارے جو بنیادی سوال انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں، اور ان کے بغیر جو انسان کو سکون نہیں حاصل ہو سکتا، انسان کو چین نہیں آ سکتا. انسان کے اندر یہ فطری خواہش ہے ان سوالات کے جواب جاننے کی، لیکن عقل کی بنیاد پہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سوالات کے جواب عقل و تخمین یعنی دن ہوتا. تو یہ ضرورت ہے، تو اللہ کی وحی کی ضرورت اس لیے پیدا. تو اللہ بتاتے ہیں خود کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا. اس دنیا میں تو امتحان گاہ ہے، اور حقیقی زندگی یہ ہے، سعادت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ محض انبیاء کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے. تو یہ قرآن کی ضرورت کی سب سے بڑی دلیل ہے، عقلی دلیل. اور بھی دلیلیں، یہ بنیادی دلیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقل کے اندر یہ طاقت ہوتی بھی کہ وہ ان سوالات کا جواب دے، لیکن ہمیشہ جو ہے اس کا نفس یا اس کی خواہش جو ہے اس میں، اور شیطان در آتا ہے اور اس کی بصیرت کو دھندلا کرتا ہے. تو اس شیطنت سے اوپر اٹھا ہی نہیں جا سکتا وہی کہ ہدایت کے بغیر. یہ دو اس کی اہم دلیل ہے. تو یہاں ضرورت ہے قرآن پہ. اور جہاں تک اس چوتھے درجے کی ضرورت ہے، اس کے تمام ادیان و مذاہب نے یک زبان ہو کر کیا. اس کی آسمانی ہدایت کی ضرورت پر دنیا کی تمام امتیں بلا اختلاف متفق ہیں. یہ امام راضی کی دلیل ہے، انہوں نے دی ہے تفسیر کبیر میں. دنیا کے 95% انسان کس نے ذکر کیا مذہب سے پہلے ضرور وابستہ ہیں. یہ ایک مشترکہ شہادت ہے کہ انسانی وجدان نے محض عقل کی پرواز کو ناکافی سمجھ کر ہمیشہ آسمانی راہ کی تلاش کی ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن اتنی سالڈ نہیں ہے. وہ جو دو ہم نے بیان کی وہ زیادہ مناسب ہے. کیونکہ آپ کے یہ آسمانی ہدایت اپنے بلبوتے پہ کی ہے، اس کے اندر طلب تو ہے، لیکن کیا اوپر سے بھی آئی ہے کہ نہیں، یہ اہم بات ہے. تو ضرورت قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ ضرورت تو ہے اندر سے، لیکن اوپر سے بھی آئی ہے کہ نہیں. ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت پوری بھی ہو، یعنی عقلی سطح پہ. بہرحال یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بار جو ہے یہاں زندگی کی پابندیاں اسی جوہر عقل کے باعث. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.